السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد احس۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں، ہدایت اور ایمان دلوں میں کیسے اترتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ویس بھائی جی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جی 79 نمبر 180۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ یہ ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے دلوں کے اندر اثر کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، ہرقل والی، جب وہ آیا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے ابو سفیان سے، جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے جب سوالات کیے نا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ایمان ہے، یہ جو تم باتیں بتا رہے ہو یہ ایمان ہے، کیونکہ یہ جب دلوں میں مل جاتا ہے نا پھر یہ دل سے جدا نہیں ہوتا، روح نکل جاتی ہے، چمڑے اکھیڑ دیے جاتے ہیں لیکن یہ جدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایمان ایسی چیز ہے، اللہ۔ یہ عارضی نہیں ہوتی کوئی چیزیں کہ وہ جو ہے نا اگرچہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی جو حقیقت ہے نا وہ دلوں سے نہیں نکلتی، جو اس کو پرکھ لیتا ہے اور جس کے دل میں یہ لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال جو دی ہے، صحیح بخاری میں 79 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ چیز، وہ ہدایت، وہ علم، وہ نور، وہ دین، وہ ایمان جو میں لے کر آیا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے، یہ بھی ایک پیرابل ہے، تمثیل ہے۔ فرمایا جیسے بارش جو ہے نا وہ برسی ہے، اور وہ بارش جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور ایمان ہے، اور زمین کے اوپر بارش ہوئی ہے۔ زمین کی 3 کیٹیگریز آپ نے بتائی۔ فرمایا کچھ زمین ایسی تھی کہ وہ نرم تھی، اس نے پانی اپنے اندر سما لیا اور اس نے گھاس چارہ اگایا اور لوگوں کو فائدہ ہوا، پھل نکلا، کھیتی اور پھل پیدا کیے اس نے، اور جانوروں کو بھی چارہ دیا اس نے۔ وہ بارش اس کے اندر تک چلی گئی اور پھر وہ باہر لوگوں کے لیے فائدہ لے کر آئے۔ دوسری فرمایا وہ زمین تھی جو زمین سخت تھی، اس نے بارش روک لی اور پانی کو اس نے جذب نہیں کیا، اس کے اوپر پانی ٹھہرا رہا، گڑھے نما وہ زمین تھی، اس نے روکے رکھا اور وہاں سے پھر جانوروں نے اور انسانوں نے اپنا پانی لیا۔ پہلے لوگ بارشوں کے پانی کو استعمال کیا کرتے تھے، اس زمانے کی یہ پیرابل ہے، مثال ہے۔ تیسرا فرمایا وہ ایک چٹیل میدان تھا، ایک ٹیلا تھا، اس کے اوپر بارش پڑی، نہ اس نے بارش اپنے اندر جذب کی نہ پانی کو روکا، بارش ہوئی اور وہ گر کے سائدوں سے نکل گئی۔ یہ 3 فرمایا مثالیں ہیں۔ ایمان بھی ایسے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان ان کے دل میں اثر کرتا ہے، انہیں بھی وہ ایمان سیراب کرتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو آگے سیراب کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ایمان اسلام ان کے اوپر ہوتا ہے لیکن ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ بد عمل ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ سیراب کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود جو ہے نا وہ نہیں کر رہے، اپنا عمل نہیں کر رہے تھے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ بات۔ وہ تیسری مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انجیل میں ہے، اس کے بارے میں ایک پیرابل دی ہے، انہوں نے بیج کی مثال دی، تو انہوں نے کہا کہ بیج زمین پہ گرایا جاتا ہے، کچھ زمین وہ بیج ہے وہ جاڑی کے اندر گر جاتا ہے، کچھ پتھر کے اوپر گرتے ہیں، کچھ بیج کو کوا لے جاتا ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ بیج وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو زمین کے اندر ہوتا ہے اس سے گلا نکل آتا ہے تمہارے لیے۔ جو جاڑی میں تھا وہ بھی جو ہے نا وہ بیج کو جگہ نہیں ملی، مٹی نہیں ملی، پانی نہیں ملا، وہ بھی جل جاتا ہے بیج۔ اور کچھ جو ہے نا وہ پتھر پر تھا، وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، نیچے اس کے زمین نہیں ہوتی، تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کوا جو کھا جاتا ہے تو وہ شروع سے بیج ڈالتے لے جاتا ہے۔ تو فرمایا یہی تمہارے ایمان کی مثال ہے، کچھ کو وہ کوے سے مراد شیطان ہے، وہ فوراً ان کا بیج کھا جاتا ہے، ایمان ختم کر دیتا ہے۔ کچھ کا جاڑیوں والا ہے کہ وہ ایمان جو ہے نا وہ ان کو نصیب نہیں حاصل ہوتا، وہ سمجھتے نہیں ہیں ایمان کی لذت کو۔ اور کچھ جو ہے نا وہ پتھر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا فتنہ آئے گا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔
اور وہ جو مٹی میں بیج ہے وہ ایک تناور درخت اور پھل بنتا ہے. ایسے ہی ایمان ہے. ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو سیکھنا چاہیے وہ ایمان کو ہے. اس پیرابل پہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں. اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہمیں اس حدیث کو دیکھنا چاہیے. صحیح بخاری کی 79 نمبر روایت ہے کہ قرآن اور حدیث کو سن کے میں کس لمحے کے کس کیٹیگری میں جاتا ہوں, کیسے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں. تو یہ چیز ہمیں ایمان کو سمجھائے گی. بہت شکریہ. جی ناظرین, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.